وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 63 سے 68 تک. درس کا نمبر ہے 1564. آج کا موضوع کیا ہماری زندگی قرآن کی ہدایت کے خلاف ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ولا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس کتاب ہے جو سچ سچ کہہ دیتی ہے، اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا. سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 63. بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے دل اس قرآن کے پیغام سے غفلت میں پڑے ہیں. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ دُونَ ذَلِكَ، اور جو ان کے اعمال ہیں، یعنی جو ان کا رویہ ہے، وہ اس عمل کے خلاف ہے جو کہ ہونا چاہیے تھا، جس کو ہم لہا عاملون، جو یہ کر رہے ہیں، جن پر وہ عمل پیرا ہے. اس کا دیکھیں، میں نے گزشتہ سبق میں بھی اس پہ بات کی تھی. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے، مختصر بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے لیے نہیں بنایا کہ یہ دنیا کی فکر کرے اور دنیا کی فکر میں پڑ جائے. اور یہ بات بھی میں آپ کو نوٹ کرا دوں کہ قرآن آج کے لیے ہے، ہمارے لیے ہے، آج کے مسلمان کے لیے ہے. یہ آیات ہمارے لیے ہیں. کون غفلت میں ہے؟ ہم. اس قرآن سے کون غافل ہے؟ ہم. اللہ کو، اللہ کی یاد سے کس کا دل غافل ہے؟ ہمارا. دنیا کی یاد سے کس کا دل آباد ہے؟ ہمارا. دنیا کی طرف کس نے رخ موڑ لیا ہے؟ ہم نے. تو یہ دیکھیں، یہ بڑی مطلب ایک نامناسب بات ہے کہ آپ قرآن کی آیات کو اپنے لیے نہیں سمجھتے. یہ ایک مشرکوں کے لیے ہے، یہ کافروں کے لیے، یہ مشرکین مکہ کے لیے تھی، یہ اس کے لیے ہے، یہ منافقوں کا، یہ خالص مومنوں کا تذکرہ ہے. آپ کون سی کیٹیگری میں ہیں؟ مجھے آپ بتائیں. قرآن کے بارے میں تو واضح ہے کہ اما لک و اما علیک. قرآن تو ہدایت ہے، یا آپ کا عمل اس ہدایت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. تو دیکھیں، اللہ کو تو ہماری ضرورت نہیں ہے. ایک بات نوٹ کر لیں، ان اللہ لغنی عن العالمین، تمام جہان سے بے نیاز ہے. الحمید، وہ اپنی ذات میں تعریف شدہ ہے. ایک پھول ہے،
خوشبودار مزیدار پھول ہے، اس کی آپ تعریف کریں یا نہ کریں، بہت شکل اچھی ہے، بہت اچھی دکھ رہا، رنگ اچھا ہے، خوشبو بہت اعلیٰ ہے، اس کی آپ تعریف کریں یا نہ کریں، اس پھول میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سورج اپنی روشنی دے رہا ہے، فائدہ مند چیز ہے، بہت سے فائدے ہیں، آپ اس کی تعریف کریں یا مذمت کریں، وہ تو اپنا کام کرتا رہے گا۔ تو دیکھیں بندگی کا معاملہ بھی یہی ہے، بندگی کی ضرورت ہمیں ہے، اللہ کو نہیں ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دنیا میں بھجوایا، اپنے لیے بنایا، ایسی کوئی اور مخلوق نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ اس کو اس نے اپنے لیے بنایا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی بڑی برکت کی بات ہے۔ تو مسئلہ جو ہے بس یعنی یہ آپ کی یہ ہماری سوچ ایسی ہے آج۔ میں تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں سے گفتگو کر رہا ہوں، غیر مسلم میرے مخاطب اس وقت نہیں ہے، آپ سے بات کر رہا ہوں۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک ہم لہا عاملون۔ 100% یہ آیت ہم پر فٹ آتی ہے۔ ان کے دل قرآن کے پیغام سے، ہمارے دل قرآن کے پیغام سے غافل ہے، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے اعمال تو جنت والے اعمال نہیں ہیں، ہم تو دنیا کے لیے کوشش کر رہے ہیں، دنیا ہماری منزل ہے، نیت بھی دنیا، کام بھی دنیا کے، فکر بھی دنیا، سوچ بھی دنیا۔ یہاں پہ وہ آیت کا میں ضرور تذکرہ کروں گا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا ہی کے لیے، اور یہ گمان یہ کر رہے ہیں کہ یہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ کون ہے؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کے احکامات سے عملی طور پہ انکار کیا۔ یہ آج کے مسلمان ہیں، کفروا بآیات ربہم، قرآن کو آپ نے چھوڑ نہیں دیا ہے۔ یہ تو آپ نہ کہہ سکتے نہ دعویٰ کر، جھوٹا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم نے تو قرآن کو نہیں چھوڑا۔ ہماری تو ساری جد و جہد، محنت، نظریہ ہمارا دنیا کا ہے بھیا، نظریہ۔ ہم نے تو دنیا کو حقیقت سمجھ لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنے خود خیالات کو دیکھ لیں، دنیا میں عیش و آرام کے طالب ہیں اور آپ کی مرضی کے مطابق کام نہیں ہوتے تو پھر آپ اداس ہو جاتے ہیں، دل میں غم لے لیتے ہیں۔ یعنی دیکھیں، آپ اپنے غم اور خوشی کو بھی تو دیکھیں نا، کن باتوں پر آپ کا دل خوش ہوتا ہے، آپ خوشی سے بھر جاتا ہے آپ کا دل، کن چیزوں سے آپ اداسی محسوس کرتے ہیں یا غم ہوتا ہے یا آپ کو فکر ہوتی ہے، وہ یہ دونوں چیزیں جو ہے دنیا سے تعلق رکھتی ہیں۔ مسئلہ بڑا گمبھیر ہے، یہ آیت ہمارے لیے ہے بھیا۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال دون ذلک وہم لہا عاملون۔ یہ کون ہے؟ یہ آج کے مسلمان ہیں بھیا، یہ ہم ہیں۔ ہم ایک غفلت میں پڑے ہوئے ہیں قرآن سے، قرآن کو چھوڑ دیا ہم نے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، رسول گلہ کریں گے، اے میرے رب، یہ کیسی قوم ہے میری، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ کس کے بارے میں گلہ کریں گے؟ یہ آج کے بارے میں، آج کے مسلمان کے بارے میں گلہ کریں گے۔ وہ سابقون الاولون کے بارے میں تو نہیں ہے، وہ تو انہوں نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ اللہ خیر، آپ سوچیں اس بات پہ۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم،
یہاں تک کہ ان کے امیر اور آسودہ حال لوگوں کو جب ہم عذاب کی گرفت میں لیں گے، اذا ہم یجأرون، وہ اس وقت چیخ اٹھیں گے، لا تجأروا اليوم، آج مت چیخو، انکم منا لا تنصرون، بے شک ہماری طرف سے تمہاری آج کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تو تم ایڑیوں کے بل الٹے پلٹ جایا کرتے تھے، مستکبرین بہ سامرا تہجرون، اس سے مستکبرین غرور اور تکبر کرتے ہوئے، سامرن تہجرون رات کو بیہودہ گوئی کرتے تھے۔ یہ ساری ہماری حالت ہے سامنے کا۔ دیکھیں اصل تو جرم دیکھیں، عذاب آئے گا، ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں، آج ہم چیخ رہے ہیں، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ دیکھیں ایک دنیا کا عذاب ہے، ایک آخرت کا عذاب ہے۔ اس وقت تو ہم دنیا کے عذاب میں مبتلا ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہے، ہونا چاہیے کہ جو مغضوب علیہ قوم تھی، جو گمراہ قوم تھی، ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کا کوڑا دیا ہوا ہے اور ہم پٹ رہے ہیں۔ یہ امریکہ کا فیصلہ ہے کہ کس پر میں نے پابندیاں لگانی ہے، کتنی پابندیاں لگانی ہے، کیا پابندیاں، یہ امریکہ بہادر کا فیصلہ ہے۔ امریکہ کون؟ گمراہ قوم، یہودی، اللہ کے غضب یافتہ قوم، سارا عرب اس سے لرزہ براندام ہے۔ عذاب کے کوڑے اور کیا ہوتے ہیں؟ اور آج کے سارے مسلمانوں سے ذلیل اور خوار، یہ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا بعض کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو، بعض سے انکار کر دیتے ہو؟ وما جزاء من یفعل ذلک منکم، کیا ہے بدلہ جو تم میں سے ایسا رویہ اختیار کرے گا، الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر شرمندگی ہے دنیا کی زندگی میں، قیامت کے دن تم شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یہ مسلمانوں کے بارے میں آئے تھے کھلے طور پہ، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ ہم تو کسی کتاب کے کسی حصے کو نہیں مانتے، یہ تو ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے۔ ماننا کیا ہوتا ہے؟ دل سے ماننا۔ ہم تو دل سے تو قرآن کو نہیں مانتے۔ یہ تو کوئی ماننا نہ ہوا کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی قرآن اللہ کی کتاب ہے، ماننا یہ ہوا کہ آپ اس کے تقاضے پر عمل کریں۔ قرآن کے تقاضوں پر تو ہم عمل کرنا نہ سمجھتے ہیں، قرآن کو نہ عمل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو ایک بوجھ ہے، جیسا کہ گدھے پہ بوجھ لاد دیا جاتا ہے نا، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال ان لوگوں کی جن کو کتاب کی ذمہ داری دی گئی پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، ان کی مثال گدھے کی سی ہے جس پہ کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ آج کتابیں مناظرے کے آپ کلپ دیکھ لیں، یوٹیوب پہ مناظرہ لکھ لیں، مناظرہ، دو مسلمانوں کے دو گروہ بیٹھے میں، ایک کے پاس بھی قرآن ہے اور حدیث ہے اور کتابوں کے وہ ساری لائبریری لا کے، اور دوسرے نے بھی لائبریری، ایک دوسرے کو قرآن اور حدیث، ایک کی دلیل، ایک کی قرآن کی دلیل دوسرے قرآن کی دلیل سے رد کرتے ہیں، ایک حدیث جو وہ پیش کرتا ہے اس کو دوسری حدیث سے رد کر دیتے ہیں۔ اور بد اخلاقی جو ہے جو اس مناظرے میں عام طور پہ ہوتی ہے، وہ آپ اپنی مثال آپ ہے، ایک دوسرے سے ہم گتم گتا ہے، مسلمان مسلمان سے لڑ رہا ہے، تم کافر ہو تم مشرک ہو۔ دیکھیں ہم نے تو یعنی ایسے مسائل ہیں ہمارے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، کہ اس کی بنا ہم ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں۔ خیر میں اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں کہ قرآن جو ہے اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ قد
اچھا یہاں تھوڑا سا یہ بھی پڑھ لے، جب ہم ان کی پکڑ کریں گے تو وہ پھر چلائیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج مت چلاؤ، انکم منا لا تنصرون، ہماری طرف سے اب کوئی امداد نہیں ملے گی۔ یہ کون؟ یہ مسلمان، نام کا مسلمان ہے بھیا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، نام کا مسلمان ہے۔ اور دیکھیں یہ آیت نمبر 66 جو ہے، اور پھر 67 اور پھر آگے بھی ہے، یہ سارا مضمون ہی ہمارے بارے میں آ رہا ہے۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، بے شک میری آیات تم پر پڑھ پڑھ کو سنائی جاتی تھی، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تو پھر تم ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا۔ آج دیکھ لیں ہمارا عمل قرآن کے مخالف ہے، اس میں تفصیل کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں تو کوئی دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بالکل آپ کا عمل واضح ہے، قرآن کے خلاف ہمارا عمل ہے۔ کوئی آیت مجھے آپ بتا دیں، کوئی آیت جو اپنا کوئی عمل بتا دیں جو قرآن کے ہدایت کے مطابق ہو، حقیقی طور پہ۔ لفظی طور پہ تو ٹھیک ہے، آپ کہیں گے کہ قرآن میں نماز کا حکم ہے ہم پڑھ رہے ہیں، روزے کا حکم ہے روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ ہے ہم دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، لاکھوں مسلمان 22 لاکھ مسلمان ہر سال حج کرتے ہیں 22 لاکھ۔ بدر میں تو 313 تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ 22 لاکھ کیا، ہم 22 لاکھ نہیں، 22 کروڑ نہیں، 44 کروڑ نہیں، 88 کروڑ نہیں، 1 ارب 50 کروڑ مسلمان ہیں۔ کیا نام ہے بس مسلمان کا؟ مسلمان اسلام کے نام پہ ایک دھبا ہے آج کا جو مسلمان ہے، وہ اور اس کا عمل۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں کوئی اسلامک ریاست نہیں ہے، نہ آج مسلمانوں کی کوئی جماعت ہے، نہ اس کا کوئی امیر ہے، تو بات تو آپ کی کہانی ختم ہوگی۔ لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامیر ولا امیر الا بالطاعہ۔ اسلام تو جماعت کے بغیر نہیں ہے، جماعت امیر کے بغیر نہیں ہو سکتی، امیر اطاعت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ دیکھ لیں سارا ہمارا حال ہے۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون، مستکبرین بہ، تم تکبر کرتے تھے۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں کسی کی بات ماننے نہ ماننے کو، اپنی رائے کو اہمیت دینے، اور اللہ کی، دیکھیں میں آپ کو آسانی سے بات بتاؤں، اصل میں ہماری سوچ بھی ذرا وہ ہے نا، شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ استکبر، اس نے تکبر کی روش اختیار کر لی، تکبر کیا۔ تو وہ کیا چیز تھی مجھے آپ بتائیں؟ اس نے کیا یہ کہا تھا کہ میں بڑا ہوں، اے اللہ تیرا حکم میں نہیں مانتا؟ اس نے کہا نہیں، تیرا یہ حکم میں نہیں مانوں گا، سجدہ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ میری رائے میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، یعنی میری خیال یہ ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اپنی ایک خواہش اس نے پیش کی، اپنی رائے پیش کی۔ آپ دیکھ لیں ہمارا ذہن جو ہے، ہر مسلمان اپنے مطابق، ہر شخص اپنی اپنی تشریح کرتا ہے اسلام کی۔ ایک ریڑے والا ہے تو وہ اپنی تشریح ہے، ایک وزیر اعظم ہے یا صدر ہے، جو بھی ہے ان کی اپنی تشریحات ہیں، ہر عالم کی تقریباً اپنی اپنی تشریحات ہیں۔ یہ فرقوں کا کیا ہے؟ یہ اپنی اپنی تشریحات کر رہے ہیں اسلام کی، کہ ہمارے خیال میں ہمارے بزرگ نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے، ہمارے یہ تو سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو یہ یعنی اپنا ایک مکتبہ فکر ہے، اور پھر اس پر اصرار اور ڈٹ جانا۔ تکبر اور کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ اللہ کی رائے کو نظر انداز کر دیں، اپنی رائے پر عمل کریں، یہ تکبر ہے۔
مستکبرین، غرور اور تکبر۔ اب غرور کیا ہے؟ غرور تو بڑائی سے نکلا ہے نا، اور تکبر بھی اسی طرح ہے کہ میں بڑا ہوں۔ اس وقت زبان حال سے ہم اپنے اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، تیری ہدایت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور سامرن تجہرون، دیکھیں آپ نے اپنی اپنی بیٹھکیں بنائی ہوئی ہیں، اپنے اپنے مشورے ہیں۔ سامرن کہتے ہیں رات کے وقت جو آپ مشورے کرتے ہیں۔ آج دیکھ لیں یہ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان کا حلقہ احباب ہوتا ہے، ہفتے میں ایک دفعہ ایک کسی کی باری ہوتی ہے، اپنے ڈرائنگ روم میں اس نے نشستیں بنائی ہوئی ہیں، ٹی وی لگایا ہوا ہے، پان کی بیڑے چل رہے ہیں، سگریٹ پیے جا رہے ہیں، ٹی وی لگا ہے، لطیفے بیان ہو رہے ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یعنی اپنی مجلسوں میں ہم اسلام نہیں ڈسکس کرتے، اور اسلام کے مطابق ہوتی بھی نہیں ہے۔ مستکبرین بہ سامرن تجہرون، بےہودہ گوئی کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلم یدبر القول، کیا انہوں نے اس قرآن میں غور نہیں کرتے یہ لوگ؟ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے کہ جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی۔ یعنی اس آیت میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو قرآن تدبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے سوچنے کے لیے نازل فرمایا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے، اقفالها۔ تو تدبر تو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ دیکھیں قرآن کو تو کلیتاً ہم نے ترک کر دیا ہے، قرآن کا اب صرف ظاہر رہ گیا ہے، باطن جو ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ محراب و منبر سے جو بات ہو رہی ہے وہ ظاہر کی بات ہو رہی ہے، حقیقی ذمہ داریوں کی بات نہیں ہو رہی۔ اور ایک ضمناً طور پہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس قرآن کو دنیا میں پہنچانے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ ظاہر ہے کہ ہم امت کی تھی، حضور کی امت کی۔ یہ فریضہ ہمارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، اے امت مسلمہ تم ایک بہترین امت ہو، میں نے تمہیں اور لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اور اللہ پر تمہارا کامل ایمان ہوگا۔ یہ تو کوئی صفت نہیں ہے، نہ ہم نیکی کا حکم دے رہے ہیں، نہ برائی سے روک رہے ہیں، نہ اللہ پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین۔ ایمان کیا یقین؟ ہمارا یقین تو دنیا پہ ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنی اپنی بادشاہت اور اس کے چکر میں ہے، جو بادشاہی کا نظام ہے جہاں پہ بس ان کی ایک خاندانی بادشاہت ہے۔ آپ دیکھ لیں سعودی عرب میں یا جو امارات ہیں ادھر ادھر، بس ان کے وہ اپنے بادشاہ ہیں اور ان کی ولی عہدی ہے، اور قرآن کا تو کوئی نظام نہیں ہے، کوئی مشورہ تو نہیں ہے۔ قرآن تو یکسر ہم نے چھوڑ دیا ہے، یہ کلیئر بات ہے۔ قرآن تو متقین کے لیے ہدایت ہے، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، ہم تو ظاہر پرست ہیں، ہمارے لیے تو اس میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ تو اس میں پھر مزید کیا کہہ سکتا ہوں؟ افلم یدبر القول ام جاءہم ما لم یأت آباہم الاولین، کیا یہ تدبر نہیں کرتے قرآن میں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ امت مسلمہ کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ تم لوگ قرآن پہ، تمہارے دل پہ تالے لگے ہوئے، تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے دل پہ تالے ہیں، ہمارے دل جو ہیں زنگ آلود ہیں، ہمارے دل پہ تالے ہیں، ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم ایک مردہ قوم ہیں۔ اس وقت اس
اس بات کو کہنے میں مجھے کوئی بات نہیں ہے، کوئی شرم نہیں محسوس ہو رہی، کوئی غلط بیانی میں نہیں کر رہا۔ مردہ قوم آج امت مسلمہ جو برائے نام ہے مردہ قوم ہے، کوئی جان نہیں ہے اس میں، ہاری ہوئی قوم ہے، ایک اسلام نہیں ہے یہاں پر، یہاں پہ خواہشات نفس ہے، ہم اپنی مرضی کے غلام ہیں، خواہشات نفس کے غلام ہیں۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، ان کے بعد ان کے جانشین ہوئے نااہل جانشین، نماز کو ضائع کر دیا، خواہشات نفس کی پیروی کی، اور یہ پھر جائیں گے یعنی دوزخ میں جائیں گے۔ کون؟ یہی نااہل لوگ۔ دیکھیں اپنے آپ کو، اپنے مقام کو، تو ٹھیک ہے آپ کا تو کوئی غرض نہیں ہے ہم جہنم میں جائیں یا جنت میں جائیں، ہمیں اس سے کیا، ایسی زندگی ہم گزار رہے ہیں، نہ جنت کی کوئی لالچ ہے نہ جہنم کا کوئی ڈر ہے اس وقت۔ تو بہرحال دیکھیں یہ جو ہم آیات پڑھے ہیں، ایک دفعہ میں ترجمہ پڑھ کے پھر آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں گا۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، ان کے دل جو ہیں وہ اس قرآن سے غفلت میں ہے۔ یعنی جو قرآن کا پیغام ہے کہ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود، اس سے ہمارے دل غفلت میں ہے، اللہ کی بندگی نہیں ہے۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، اس کے علاوہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، قرآن کے علاوہ زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں۔ پھر یہ ہوگا کہ عذاب ہم پر آئے گا، پھر ہم چیخیں گے، چلائیں گے۔ اس وقت ہم چیخ رہے ہیں، بعض لوگ چیخ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو تمہارے اپنے اعمال ہیں۔ لا تجأروا اليوم، اب مت چیخو۔ اس کا اطلاق یوم قیامت بھی ہوگا، وہاں بھی چیخنا چلانا ہوگا، لیکن وہاں بھی ہمیں یہی کہا جائے گا لا تجأروا اليوم، آج مت چیخو۔ انکم منا لا تنصرون، ہماری طرف سے کوئی، دیکھیں یہ مدد وغیرہ کے وعدے یا امیدیں یہ خام خیالی ہے ہماری، اللہ بخشش کر دے گا، پیغمبر شفاعت کریں، یہ خام خیالی ہے۔ اللہ بخشش کرے گا گناہگار مومنوں کی، شفاعت کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گناہگار مومنوں کا۔ ہمارا تو سرے سے ایمان ہی نہیں ہے، ذرہ برابر ایمان نہیں ہے، ہم تو دین کو سمجھے ہی نہیں ہیں، ایمان قبول کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی اگر بتا بھی دے تب بھی ہمارا دل نہیں آتا اس طرف۔ قد کانت آیاتی، ہمارا رویہ کیا ہے؟ آج تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، کیوں؟ قد کانت آیاتی تتلی علیکم وکنتم علی اعقابکم تنکصون، میری آیاتیں تم پر پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو تم ایڑیوں کے بل الٹے پلٹ جایا کرتے تھے۔ مستکبرین بہ سامرا تہجرون، رات کے اندھیرے میں بیہودہ گوئی کرتے تھے۔ افلم یدبر القول، سو کیا انہوں نے اس فرمان الہی میں غور نہیں کیا؟ ام جاءہم ما لم یأت آباؤہم، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو کسی کے پاس نہیں تھی۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ بس ہم پورے ہیں، ہمارے پاس اپنی ہدایت موجود ہے، ہم کافی ہیں۔ آج کا مسلمان تو ایسے ہی سوچ رہا ہے، باقی آپ دیکھ لیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک ہم لہا عاملون حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون قد کانت آیاتی تتلی علیکم
فکنتم علی اعقابکم تنکسون مستکبرین بہ سامرا تہجرون افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون۔ مگر ان کے دل ان باتوں کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے سوا اور اعمال بھی ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں۔ حتى اذا اخذنا مترفيهم بالعذاب اذا هم يجأرون۔ یہاں تک کہ جب ہم نے ان میں سے آسودہ حال لوگوں کو پکڑ لیا تو وہ اس وقت تلملا اٹھیں گے۔ لا تجأروا اليوم انكم منا لا تنصرون۔ آج مت تلملاؤ، تم کو ہم سے کچھ مدد نہیں ملے گی۔ قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون۔ میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھیں اور تم الٹے پاؤں پھر جاتے تھے۔ مستكبرين به سامرا تهجرون۔ ان سے سرکشی کرتے، کہانیوں میں مشغول ہوتے اور بیہودہ بکواس کرتے تھے۔ افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولین۔ کیا انہوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔